انہوں نے ٹھیک کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں جو گستاخیاں ہوئی، جو برا ان کو کہا گیا، جو ان کے اطوار کو، جو ان کے طریقے کو غلط کہا گیا، وہ ٹھیک کیا۔ من سب علی فقط سبنی، حضور جانے دو عالم فخر دو عالم محمد مصطفیٰ مارے کہ جس نے علی کو سب کیا اس نے مجھے سب کیا۔ اب مسئلہ صرف حضرت علی کا تو نہیں رہا نا، کیا کوئی شخص معزز اور مقرب رہے گا اللہ کے رسول کو سب کرنے کے بعد؟ کہ حضرت معاویہ نے اس معاملے میں اللہ کے نبی کی جو بھی ان کو تاکید تھی، تائید تھی، وہ ان کو پوری کرنی چاہیے تھی، وہ ان سے نہیں ہوئی، ان کے بعد کے لوگوں نے نہیں کی۔ اہل بیت کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اہل بیت کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ اس کا انکار تو کس نے نہیں کیا۔ لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کا معنی گالی دینا، یہ معنی کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس موقع پر سب کے بہت سارے معانی نکلتے ہیں۔ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں بھی لفظ سب کا معنی جو ہے گالی سے ہٹ کر کچھ اور دکھائیں، ٹھیک ہے؟ سب کے معنی تنقید دکھائیں، سب کے معنی جو ہے وہ دکھائیں اصلاح کرنا دکھائیں، سب کے معنی جو ہے وہ دکھائیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی طرف آتا ہوں۔ سورہ انعام قرآن مجید کا سورہ ہے، آیت نمبر 108 ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تم ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو۔ اب اگر یہاں پر ان کا معنی لیا جائے تنقید نہیں کرو، بتوں سے نہیں روکو، اور یہ تو پھر تو تبلیغ ہی رک جائے گی آپ کی۔ بہت اہم سوال ہے کہ ممبروں پہ سب و شتم۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے خود فرمایا، اے اللہ میری امت میں سے ایما سببتہ، جس کو میں نے گالی دی، یہ الفاظ اگر میں وہ ترجمہ کروں جو ترجمہ سب کا کیا جاتا ہے، جس کو میں نے گالی دی، او لعنتہ، یا میں نے اس پر لعنت کی ہے، اے اللہ میرے مارنے کو، میرے سب کو، میری لعنت کو اس کے لیے رحمت بنا دے۔ اللہ کے نبی کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے سکتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ سب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ایسا جملہ کہا جو کہنا مناسب نہیں تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو باقاعدہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اللہم علیک بعمر بن عاص و اشیاعہ۔ یہ روایت باقاعدہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ دعائیں قنوت آپ نے پڑھی، آپ نے ان کے لیے بد دعائیں کی، آپ نے معاویہ کے بارے میں جملہ اگر کوئی استعمال فرمایا تو یہ فرمایا کہ وہ جو ہے صحیح رخ پر نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں جب حضرت معاویہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ حضرت علی کو اپنے سے بہتر، آپ اپنے آپ کو علی سے بہتر سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اس پر ہم سے زیادہ قابل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب کے الفاظ، گالیوں کے الفاظ، یہ کون سی کتاب میں منقول ہیں؟ وہ الفاظ یہ لے کر آئیں گے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گالی دی گئی ہے۔ لفظ سب ہے، سب کا معنی بہت وسیع ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کسی پر تنقید کرنا، کسی کے طریقے کو غلط کہنا، کسی کی بات کو غلط کہنا۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں، بالکل کیا گیا ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے کہ جو ہے وہ اہل شام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کو، ان کی بات کو، ان کے اقدامات کو غلط کہا ہے۔ لیکن گالی بمانا جیسے ہمارے ہاں گالی ہوتی ہے کہ ماں بہن کی گالی دینا، ایسا تو کسی روایت میں ثابت نہیں ہے۔ مجھ سے بہت اہم بات ہے، ذرا سے توجہ رکھیے گا۔ میں ظاہر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ چیٹ جی پی ٹی، اے آئی اور گروک کا زمانہ ہے۔ لوگ سمپل ایک کام کریں گے، اس کے اوپر جا کے سب کے معنی تلاش کریں گے اور اس پہ واضحاً انسلٹ کرنا، کرس کرنا، موکنگ کرنا آ جائے گا۔ ایک مشہور حدیث بھی ہے مسلمانوں میں جو بہت معروف ہے، وَسِبَابُ الْمُسْلِمُ فُسُوق وَقِتَالُهُ کفر۔ مسلمان کو سب کرنا جو ہے وہ فسق ہے، فسق میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی سب ہے۔ پھر ہم چونکہ ایک مودت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے نبی کو سب کیا اس کا قتل کر دیا جائے۔ یہ معروف باتیں ہیں، یعنی ایسی بات نہیں کہ کوئی کونے سے نکال کے لا رہا ہوں۔ پھر ہم نے شاید احادیث میں سنا ہے، آپ تصحیح فرمائیں گے کہ میرے اصحاب کو سب مت کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ظاہر شیر خدا ہیں اور جماعت اصحاب میں چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو یا علی کو گالی مت دینا، سب مت کرنا۔ تو جب اللہ کے رسول کا حکم ہے، اب اس سب کے معنی ایوارڈ دینا ہو، میڈل دینا ہو یا سرٹیفکیٹ دینا ہو، کیا یہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کہ حضرت معاویہ نے اس معاملے میں اللہ کے نبی کی جو بھی ان کو تاکید تھی، تائید تھی، وہ ان کو پوری کرنی چاہیے تھی، وہ ان سے نہیں ہوئی۔ ان کے بعد کے لوگوں نے نہیں کی۔ اہل بیت کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اہل بیت کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ اس کا انکار تو کس نے نہیں کیا۔ لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کا معنی گالی دینا، یہ معنی کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس موقع پر سب کے بہت سارے معانی نکلتے ہیں۔
मुल्ला खैरा ओवैस भाई, आप देखिए कि जब लुग़वी माना निकाली जाती है तो अपनी मर्ज़ी की तो नहीं निकाली जाती। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि कहीं भी लफ्ज़ सब का माना जो है गाली से हटकर कुछ और दिखाएं, ठीक है। सब के माना तनकीद दिखाएं, सब के माना जो है वो दिखाएं इस्लाह करना दिखाएं, सब के माना जो है वो दिखाएं। अब देखिए कुरान मजीद की तरफ आता हूँ। सूरह अनआम कुरान मजीद का सूरा है, आयत नंबर 108 है। कुरान क्या कहता है? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म। तुम उनके बुतों को गालियां न दो। अब अगर यहाँ पर इनका माना लिया जाए, तनकीद नहीं करो, बुतों से नहीं रोको, और ये तो फिर तो तबलीगी रुक जाएगी आपकी। यहाँ सब से मुराद गालियां हैं, गालियां, जो भी आप कुरान की का तर्जमा उठाएंगे वो। अब इन्होंने ये कहा, मैं इनके सामने सही मुस्लिम की रिवायत नंबर 6220 इनके सामने बयान करता हूँ। हाँ से आप देखें कि सब की रिवायतें और सब गालियां सहाबा से। ये अमरा मुआविया इब्न अबी सुफियान, मुआविया अमर कर रहा है साद इब्न अबी वकास को कि तुम अली को गालियां क्यों नहीं दे रहे। वहां पर साद इब्न अबी वकास कह रहा है कि मैं इसलिए गालियां नहीं दे रहा क्योंकि अली में मुझे फजीलतें नजर आ रही हैं। सही मुस्लिम की आपकी रिवायत 6220 रिवायत आपके सामने मौजूद है। अगर वो गाली सबको गाली नहीं समझता तो कह देता चले चलो ठीक है मैं अली पर तनकीद कर देता हूं। भाई आप इनकार नहीं कर सकते, आपकी 58 किताबों में मौजूद है कि आप किस तरीके से अली मौला को गालियां देते थे। एक मरतबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे और वो आलम बुढ़ापे में थे, तो उनके कानों तक कुछ आवाज़ें पहुंची, तो कहा कि मुझे ज़रा इन लोगों के पास पहुंचाओ। तो जब पहुंचे, इब्न अब्बास बुढ़ापे के आलम में थे, तो कहा कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, मुझे जानते हो? कहा आपको जानते हैं, आप इब्रुल इम्मा हैं, आप मुफस्सिर कुरान हैं, वाह वाह वाह। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अल्लाह को गाली दे? कहा ये क्यों कर हो सकता है, माज़अल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह खाकम बदान जिसे कहते हैं हम फारसी में। कहा तुम में से कोई पसंद करता है कि रसूल को गाली दे? कहा नहीं ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद इब्न अब्बास ये कहते हैं कि मैंने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये कहते हैं मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से ये जुमला सुना, ला तसुब्बु अलियन इन्ना अलियन ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, खबरदार अली को गालियां नहीं दो, अली खुदा की ज़ात में फना है, माव है। और अली को गाली देना रसूल को गाली देना, रसूल को गाली देना खुदा को गाली देना। ये रिवायतें, ये आयतें मौजूद हैं फ़ज़ाइल अहल बैत में। आप जितनी भी कोशिश करें उन्हें बचाने की कुतुब, और फिर वही हम पर जो पाबंदियाँ हैं, उन पाबंदियों की वजह से हम मजबूर हैं कि किस तरीके से उमर इब्न साद जो है मौला अली पे और अहल बैत को गालियाँ देता था, किस तरीके से मरवान जो है गालियाँ देता था अहल बैत को, किस तरीके से इन लोगों ने बाकायदा वजीफे जमा किए हुए थे, वजीफे दिए जाते थे उन लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा अहल बैत पर। और आपको मालूम है ये तारीख़ का वाक़या कि जब उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने, जब सब अगर सब गाली नहीं थी, मिंबर पर तनकीद थी, तो भाई क्यों उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ये सबको जुम्मे में ख़त्म करवा के और आखिर में खुतबे में ये आयत रख दी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि बजाय अली व औलाद अली को गालियां देने के आप इस आयत की तिलावत करें। तो ये तारीखी शवाहिद हैं, तारीखी बातें हैं, हम आपकी किताबों से दिखाते हैं भाईजान, आप ही की किताबें होती हैं, आप ही की रिवायतें होती हैं। आप मुझे तो मेरी किताब से कोई दिखा दें कि कहीं पर मैंने हमारी किताबों में माविया की तारीफ आई हो, फलां की तारीफ आई हो, फलां की तारीफ आई हो। जिनकी तारीफें और तकजीब है वो आप ही की किताबों से दिखा रहा हूँ। ये बात समझ में आती है, बहुत वजाहत का शुक्रिया आपका। हर किस्म का आदमी देख रहा होता है तो ये इस बात से वो क्लियर हो गया होगा। जज़ाकल मुफ्ती अब्दुल बाकी से प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं एक अहम सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं इसलिए अहम पूछ रहा हूँ कि आप काबिल कदर आदमी हैं, आपका मुताला है और आप जो है वो बड़े तवाज़ु के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं। हमने सब के माने के ऊपर जो डेफिनेशन निकालनी है तारीख के तालिबे इल्म के सामने हमने उसके हवाले कर देना है। मगर मुस्नद अहमद की हदीस मेरे सामने आती है 972, और फिर इसी तरह सुनाने अल तिर्मिज़ी जो मेरे पास आती है वो उसकी भी हदीस नंबर मुझे याद है 3712। वाज़ेह तौर से उसमें हुक्म है मन सब्बा अलीयन फ़क़त सब्बनी, हुज़ूर जाने दो आलम फ़ख्र दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने अली को सब किया उसने मुझे सब किया। अब मसला सिर्फ हजरत अली का तो नहीं रहा ना, क्या कोई शख्स मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम रहेगा अल्लाह के रसूल को सब करने के बाद? इसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी, जरा बयान फरमा दें। सबसे पहली बात तो यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सब करना, इसकी कभी भी किसी शख्स ने, किसी अहले सुन्नत वल जमाअत ने ताईद की हो। मैं उस ताईद कुनंदा का नाम इनसे पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि फ़लाँ शख्स ने कहा कि हज़रत मुआविया ने या बनु उमैया ने जो भी सबका मामला किया, सबको किसी भी माने में ले ले, वो मामला जो किया वो उन्होंने ठीक किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस में जो गुस्ताखियाँ हुई, जो बुरा उनको कहा गया, जो उनके अतवार को, जो उनके तरीक़े को गलत कहा गया, वो ठीक किया। ये कोई भी अहले बैत के बारे में बात नहीं कर सकता। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सलाम करता हूँ आपको। इस सब के माने को
میں پھر اب سے عرض کرتا ہوں، سے الفاظ ہوتے تھے وہ غلط آدمی ہے، اس نے غلط کیا تو تیرا ناس ہو، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہما کے حق میں ایسے الفاظ کہنے بھی نامناسب تھے. بنو امیہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کے زمانے تک جو کچھ کرتے رہے غلط کرتے رہے، لیکن اس سب کا معنی ایک تنقید ہے، ایک سیاسی تنقید تھی، اس کو سیاسی تنقید تک رکھیں. اس کو امت میں گالی کا لفظ نہ دے. گالی ایک بہت بری چیز ہے، وہ گالی ہم صحابہ سے امید نہیں کر سکتے، لیکن ایسی گالی کسی روایت میں ثابت نہیں ہے. اتنا ہی ہے کہ بھئی آپ ان کے اوپر تنقید کریں، آپ ان کو برا کہیں، اور ہم ہر تنقید کرنے والے کو برا کہتے ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اس زمانے کے ہر انسان سے اعلی اور افضل تھا. کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ علی کی ذات پر تنقید کر سکے. تو مسلسل بیان کر رہے ہیں نا اس بات کو کہ آپ جو ہے سب کا جو معنی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک تنقید ہے. تو آپ کے سامنے موجود ہے من سب نبی قتل، جو نبی پر سب کرے وہ اس کو قتل کر دو. وہ من سب اصحابہ جلد، آپ کے علماء نے اس کو بیان کیا ہے. امام طبرانی نے معجم الصغیر میں ان چیزوں کو بیان کیا، اس کی وضاحت بھی کی. اگر سب تنقید ہے تو پھر اس پر قتل کیوں ہے؟ اس پر جو ہے اس کو کوڑے لگانا کیوں ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے روایت فرمائی اور بیان کیا من سب علی فقط سبنی، تو رسول خدا اتنی شدت سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور آگا اب اصولی موقف کی طرف آتے ہیں. یاد رکھیے گا سب گالی ہے جس کی مذمت قرآن میں موجود ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 108 پڑھی، جو آپ نے کہا دیکھیے تبرہ کرنا، لعنت کرنا، یہ ملنگ کا نعرہ اور نظریے کا نام نہیں ہے، یہ قرآنی نظریہ ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایک اس کے علاوہ بہت اہم ہے کہ جب حضرت علی نے یہ رویہ نہیں اپنایا، جب حضرت علی نے کسی پہ اس طرح سے یہ انداز نہیں اپنایا، آپ کے بعد آنے والے ائمہ نے نہیں اپنایا. مجھے کوئی تو دکھا دیں کہ جس نے صحابہ کے لیے غلط زبان استعمال کی. مثلا میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، مثلا میں فلاں آدمی کو نہیں مانتا، کیا یہ گالی ہے؟ بولیں. نہیں، یہ گالی نہیں ہے، لیکن ایسا اگر کوئی مجھے یہ کہتے مثلا میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حضرت ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا، کیا یہ گالی ہے؟ نہیں ہے بھائی. نہ ماننا الگ بات ہے بھائی. ہم لعنت کرتے ہیں، یعنی کیا؟ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت، جو غاصب ہے اس پہ لعنت، جو کافر ہے اس پہ لعنت، جو زال یعنی گمراہ ہے اس پہ لعنت، جنہوں نے اہل بیت کو اذیت دی ان پر لعنت. میرے خیال سے مفتی صاحب میرے اس جملے سے اتفاق کریں گے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو اذیت دی، قتل کیا، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. اگر یہ لعنت کسی کو گالی لگتی ہے تو وہ اپنا علاج کروائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآنی نظریہ اور فکر ہے. بہت شکریہ.